زیر نظر تصویر ایک انسانی جوں کی ہے جس کو ایک الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے۔ جوئیں صدیوں سے ہمیں پریشان کرتی آئی ہیں۔ سر کی جوئیں یعنی ہیڈ لائس، جسے پیڈیکیولس ہیومنس کیپیٹس ہمارے سر کی کھال میں اپنا گھر بناتی ہے۔ جوئیں سب سے زیادہ گردن کے علاقے، سر کے بالکل اوپر اور کان پٹی کے بالوں میں پائی جاتی ہیں۔ جوؤں کی خوراک کا واحد ذریعہ انسانی خون ہے۔ اپنی نسل بڑھانے کے لیے بالغ جوں کو دن میں 2 بار انسانی خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر کی جوئیں چھوٹی اور بغیر پروں کی ہوتی ہے جو اڑ یا اچھل کود نہیں کر سکتی۔ جوئیں کے بچوں کو لیکھے کہا جاتا ہے۔ وہ بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں، 2 سے 3 ملی میٹر لمبے، اور ان کی رنگت بالکل شفاف سے سیاہ رنگ کی ہوتی ہے۔ جوؤں کے 3 جوڑی دار پیر ہوتے ہیں جن میں رینگنے اور بالوں کی لٹوں کو پکڑنے جکڑنے کے لیے خاص پنجے ہوتے ہیں۔ جوئیں سوکھے ہوئے بالوں میں بہت تیز چلتی ہیں۔ جوئیں دنیا کی تقریباً آدھی سے زیادہ انسانی آبادی کے سروں میں پائی جاتی ہیں، لیکن انسانی سر پر پائے جانے والے جوئیں کسی دوسرے جانور کے سر یا جسم پر نہیں پل سکتی، جیسے مختلف پالتو جانور، کتے، بلی، بکری وغیرہ۔ ایک بالغ مادہ جوں دن میں 8 انڈے تک دے سکتی ہے۔ جنسی عمل کے بعد وہ تقریباً 56 انڈے دیتی ہے۔ ان انڈوں کا سائز 0.308 ملی میٹر تک کا ہوتا ہے۔ مادہ جوئیں اپنے انڈے کو بال کی لٹوں سے ایک سیال کے ذریعے لگا دیتی ہیں اور یہ انڈے بالوں سے چپک جاتے ہیں۔ یہ انڈے سر کی بالکل سطح پر نہیں دیتی بلکہ سطح سے کچھ اوپر بالوں پر دیتی ہے۔ ان انڈوں میں سے 6 سے 8 دن کے اندر جوؤں کے بچے نکلتے ہیں۔ ان چھوٹی جوئیں جنہیں لیکھے کہا جاتا ہے وہ تقریباً 6 ہفتوں کے بعد بڑی ہو کر دوبارہ انڈے دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اس لیے ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ ان جوؤں کی زندگی کی مدت عام طور پر 6 ہفتوں تک کی ہوتی ہے۔ بالوں سے خود بخود گرنے والی جوئیں عموماً خود مرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ جوئیں زندہ رہنے کے لیے آپ کی کھوپڑی کے اوپر منڈی ہوئی کھال پر رینگتی رہتی ہیں اور دن میں کئی بار اپنی سونڈ کھال میں گھسا کر اپنی غذا یعنی انسانی خون حاصل کر کے زندہ رہتی ہیں۔ سر کی جوئیں تاریکی میں بہت زیادہ سرگرم عمل ہوتی ہیں۔ ان کے چلنے پھرنے یا خون چوسنے کے عمل کے دوران ہونے والی خارش کے باعث متاثرہ افراد کی نیند میں خلل پڑتا ہے اور اس طرح ان کی رات کی نیند خراب رہتی ہے۔ سائنسدانوں نے سر کی جوؤں اور کھٹمل کے DNA کا آپس میں موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک دوسرے سے تقریباً 1 لاکھ سال پہلے جدا ہوئے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ارتقاء کے دوران 1 لاکھ سال پہلے لباس استعمال کر رہا تھا اور 1 لاکھ سال پہلے سر میں پائے جانے والی جوؤں نے اپنے آپ کو اس طرح تبدیل کیا کہ وہ لباس میں رہنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ مگر انسان کے پشمی بالوں یعنی پیوبک ہیئر میں رہنے والے پیوبک لائس گوریلا کے بالوں میں پائے جانے والے جوؤں سے جینیاتی مشابہت رکھتی ہیں، اور سر کی جوؤں اور پشمی بالوں کی جوؤں کی جینیاتی موازنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان آج سے 18 لاکھ سال پہلے اپنی جسمانی بالوں سے جان چھڑا چکا تھا۔ انسانوں کے سر کی جوئیں ارتقاء کے ذریعے موجودہ حالت میں آ گئیں۔ بعد ازاں جب انسان نے افریقہ سے سرد علاقوں کی طرف ہجرت کی تو اس کو لباس کی ضرورت پڑی۔ اس وقت انسان کے لباس کے لیے بھی جوئیں ارتقاء کر کے کھٹمل بن گئی۔ جوؤں کی کہانی سے انسانی ارتقاء کے متعلق 2 ثبوت ملتے ہیں۔ ایک تو انسان بھی بڑے بندروں یعنی پریمیٹس کی طرح جسم پر بال رکھتا تھا، جس کے باعث اس کے جسم پر 2 قسم کی جوؤں کی موجودگی ہوئی۔ پھر مزید یہ کہ جوؤں کا بھی ارتقال ہو گیا اور وہ لباس میں رہنے کے قابل ہو گئی۔ صرف جوؤں کے ارتقاء سے انسانی ارتقاء اور پھر حیاتیاتی ارتقاء کے متعلق انتہائی زبردست معلومات مل جاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی جو کہ موسم کے لحاظ سے جوؤں کا موسم قریب آ رہا ہے تو سوچا آپ کو بھی بتا دی جائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔